بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ اس زمانے میں بہت لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو کن کو دیں۔ زیادہ تر پیشہ ور بیکاری ہمیں نظر آتے ہیں، جگہ جگہ پہ پیشہ ور بیکاری، عورتیں، مرد، بچے آپ کو ملیں گے۔ تو ہم اس دنیا میں اس وقت اس زمانے میں جو حقدار ہے کیسے پہچانیں؟ کون ہے سفید پوش؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ سفید پوش کون ہے؟ آؤ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں سفید پوش کون ہے۔ کسی بینک یا کمپنی کے باہر کھڑا ایک گارڈ جو ہے وہ سفید پوش ہے۔ کتنی تنخواہ ہوگی اس کی؟ کتنا اس کا وظیفہ کی سیلری ہوگی؟ 30,000 ہوگی، 25,000 ہوگی، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو 25-30 ہزار میں گزارا نہیں ہوتا اس دور میں۔ جس دن 1 کلو گھی لے کر آئیں نا، ساتھ چینی لے کر آئیں، ساتھ آٹا لے کر آئیں، تو وہ 1,000 روپے والا دیہڑی کرنے والا وہ اس کے لیے وہ کم ہے۔ وہ بینک والا گارڈ اور کسی کمپنی کے باہر کھڑا، کسی کمپنی کے دروازے پر باہر کھڑا، وہ آپ سفید پوش ہے۔ اور آپ کے گھر میں کام کرنے والی خاتون بھی سفید پوش ہے۔ اس کو آپ کتنا دیتے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 5,000 7,000 دے دیں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں دیتے لوگ۔ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے۔ کسی کی عزت یہ گوارا کرتی ہے کہ ہم کسی کے گھر نوکر بن کے کام کریں؟ وہ کسی مجبوری کے تحت کام کر رہی ہے، وہ بھی سفید پوش ہے۔ اس کو دیکھیں کیا وہ حقدار ہے؟ اور آپ کی گلی میں غبارے بیچنے والا وہ بھی سفید پوش ہے۔ وہ غبارے بیچنے والا کتنے روپے کما لے گا؟ وہ 400 300 500 اس سے زیادہ نہیں وہ کمائے گا۔ کیا 500 سے گزارا ہوتا ہے اس دور میں، اس زمانے میں، مہنگائی کے دور میں؟ اور کسی درخت کے سائے یا دھوپ میں کھڑا ہو کر بوڑھا سبزی بیچ رہا ہے، بوڑھا آدمی سبزی بیچ رہا ہے، کتنا کو کما لے گا وہ بوڑھا سبزی بیچنے والا؟ ایک ریڑھی پہ زیادہ سے زیادہ 700-800 کما لے گا۔ یہ بھی کبھی نہیں، کبھی زیادہ کبھی کم۔ تو وہ بھی سفید پوش ہے۔ اس کو دے، اس کی خدمت کریں۔ اور روزانہ شہروں میں گھر گھر پہ بائک لے کر، موٹر سائیکل لے کر ایک نوجوان جس نے FA کیا ہے، BA کیا ہے، MA کیا ہے، پڑھا لکھا نوجوان موٹر سائیکل اور بائک لے کر آپ کے دروازے پر دستک دے کر کہتا ہے، فوڈ پانڈے والا، کہ میں آپ کے بچوں کے لیے جو آپ نے آرڈر کیا ہے وہ پیزا لے کر آیا ہوں، برگر لے کر آیا ہوں، شورما لے کر آیا ہوں آپ کے بچوں کے لیے۔ وہ فوڈ پانڈے والا نوجوان وہ ساری رات موٹر سائیکل چلا کر آپ کے آرڈر آپ تک پہنچاتا ہے۔ وہ کتنا کما لیتا ہے؟ میں ملا ہوں ایسے کئی فوڈ پانڈے والے نوجوانوں سے، جو فوڈ پانڈا والا کام کرتے ہیں نا، میں نوجوانوں سے ملا ہوں، پوچھا کتنا کما لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں زیادہ، کبھی 400 کبھی 500، زیادہ سے زیادہ 1,000-1,200 بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن 1,000-1,200 میں سے وہ اگر ایک آرڈر آیا 10 کلومیٹر دور، وہ دینا پڑتا ہے ان کو 10 کلومیٹر دور سفر کر کے۔ پٹرول آپ کے سامنے کتنا مہنگا ہے، اسی میں سے انہوں نے مینج کرنا ہے گھر کا خرچہ۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کسی سے مانگنے سے بہتر ہے تو میں یہی نوکری کر لوں، کو 200-300-400 کچھ سبزی کے لیے تو آئے گا نا۔ تو وہ فوڈ پانڈا والا نوجوان، پڑھا لکھا نوجوان، وہ بھی سفید پوش ہے۔ آپ اس کا حق اس تک پہنچائیں۔ پھر دوسرا، چوک میں بیٹھ کر آپ کو ایسے کئی بوڑھے نظر آئیں گے جو جوتے صاف پالش کر رہے ہوں گے، آپ کے جوتے گاڑ رہے ہوں گے، وہ بھی سفید پوش ہے۔ وہ کتنے کما لے گا؟ جوتے پالش کرنے والا، آپ کے جوتے گانٹنے والا کتنے کما لے گا؟ 500-700، اس سے گزارا تو نہیں نہ ہوتا۔ وہ بھی سفید پوش ہے۔ اور آپ کے پارک کا قریبی جو مالی ہے، اس کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے مالیوں کی؟ زیادہ سے زیادہ 20,000 25,000 30,000 سے زیادہ نہیں، 30,000 سے گزارا نہیں ہوتا اس دور میں۔ اور سب سے زیادہ المیہ یہ ہے، آپ کہتے ہیں سفید پوش کون؟ آپ کی مسجد کا امام بھی سفید پوش ہے۔ وہ کتنے کما لے گا؟ کتنی تنخواہ دیتے ہیں آپ جا کے مسجدوں میں پتہ کریں امام صاحب کی کتنی تنخواہ ہے؟ 15,000 20,000، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ وہ 15,000 میں امام صاحب کیا بچوں کی فیسیں دیں، دودھ لے کر آئیں، سبزی لے کر آئیں، بجلی کا بل کیا کریں؟ تو وہ سب سے المیہ یہ کہ امام صاحب کو دیکھیں، پوچھیں آپ کی اخراجات تو نہیں ہے،
وہ بھی سفید پوش ہے، اور آپ کے خاندان میں ایسے کئی شخص آپ کو سفید پوش ملیں گے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ان کو تلاش کیجیے، ان کے چہرے سے پہچانیے، ان کو اچھے طریقے سے ان کی خدمت کریں، یعنی کہ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے۔ میری گزارش ہے لوگوں سے جنہوں نے 2000 روپے بھی دینا ہوتا ہے تو پہلے تصویر کھنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔